बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया कि क़यामत के दिन हर औरत बख्शी जाएगी, मगर ये 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। यानी कि ये 5 तरह की औरतें कभी नहीं बख्शी जाएगी। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और ख़ास करके शादीशुदा औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये वीडियो हमारी और भी इस्लामी माँ बहनों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। हज़रत बाज मुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि के शहर मुस्तान में एक अल्लाह वाला रहता था, जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ में जुड़ा हुआ था, जिसका हर दिन रोजे की हालत में गुजरता था और पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। याद रहे, इबादत गुजार शख्स की नींद का जो वक्त होता है, फरिश्ते उसे भी इबादत में लिखा करते हैं। यानी कि जिसकी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ़ रहती है, जिसका दिल हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहता है, ऐसे शख्स का उठना बैठना और सोने को भी फरिश्ते इबादत में लिखते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि बुस्तान शहर में एक अल्लाह वाला रहता था। एक दिन ये अल्लाह वाला नफिल नमाज पढ़ने में मसरूफ़ था। ये रुकू के बाद सजदे में गया, लेकिन अभी इसने दूसरा सजदा किया भी नहीं था, इतने में मुसल्ले पर ही इनकी आंख लग गई। यानी कि मुसल्ले पर ही इनको नींद आ गई और नमाज के दौरान ही ये सो गए। अल्लाह वाला कहता है कि फिर मैं ख्वाब की दुनिया में बुस्तान के कब्रिस्तान में पहुंच गया। यानी कि ख्वाब में बुस्तान के कब्रिस्तान में चला गया। वहां पर जाकर क्या देखा कि एक कब्र के अंदर बुरी तरह से आग लगी हुई थी। आग ने उस कब्र को जहन्नम का ईंधन बनाया हुआ है। वो कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनी हुई है और उस कब्र में बुरी तरह से चीखो पुकार मची हुई है। पता है वो कब्र किसकी है? 2 दिन पहले बुस्तान शहर में एक अमीर घराने की जो औरत फौत हो गई थी, ये कब्र उसी औरत की है। और अब वो अमीर घराने की औरत कब्र के अंदर बुरी तरह से चीखो पुकार कर रही है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इन सांपों से बचाओ, मुझे इस जहन्नम की आग से बचाओ, मुझे इन बड़े बड़े सांपों से बचा लो जो एक बार किसी इंसान को डक मार देते हैं तो इंसान 70 गज जमीन के अंदर धंस जाता है। यानी कि एक डंग से मुर्दे को 70 गज जमीन के अंदर धंसा देती है। इसके अलावा कब्र के अंदर जो आग लगी हुई थी, उसकी तपिश की वजह से कब्र के ऊपर जो ताज़ा फूल डाली गई थी वह भी जलकर राख हो गई थी। अल्लाह वाला कहता है कि ख्वाब की दुनिया में जब उस कब्र के करीब गया तो अंदर से उस औरत ने मुझे आवाज़ दी कि ए खुदा के बंदे, अल्लाह के वास्ते मेरे शोहर के पास जा और जाकर उसे कहना कि मेरी वो तमाम खताओं को माफ़ कर दें, मेरी वो तमाम गलतियों को माफ़ कर दें जो मैंने तेरे साथ में दुनिया में रहते हुए की है। तेरे साथ में रहते हुए मैंने जो काले करतूत किए हैं वो उनको माफ़ कर दें। मैंने अपने शोहर के साथ में रहते हुए जो गलतियां की है, उसका दिल दुखाया है, उसका दिल तोड़ा है, उसके लिए वह मुझे माफ़ कर दें। ए खुदा के बंदे, तू जाकर मेरे शोहर से कह दे, जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तब तक मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अगर मुझे मेरा शोहर माफ़ नहीं करेगा तो क़यामत तक मैं इसी तरह से अज़ाब में मुब्तला रहूँगी। क़यामत तक मुझे इसी तरह से दर्दनाक अज़ाब मिलता रहेगा। खुदारा मुझे इस अज़ाब से बचा लो, मुझे कब्र के इन कीड़ों से बचा लो, मुझे कब्र की इस आग से बचा लो। अल्लाह वाला कहता है कि इससे पहले कि मैं उस कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ता, कुरान की तिलावत करता,
اور عذاب کم کروانے کے لیے اللہ سے دعا کرتا، اس سے پہلے ہی میری آنکھیں کھل گئی اور میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اللہ والا کہتا ہے کہ پھر میں راتوں رات ہی اپنے گھر سے نکلا اور ڈھونڈتا ہوا اس عورت کے شوہر کے پاس میں پہنچ گیا، اور جا کر میں نے رات والا خواب اس کے شوہر کے سامنے بیان کر دیا۔ میرا خواب سنتے ہی وہ شخص دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے بعد ہم دونوں اسی قبرستان پہ گئے جہاں پر اس کی بیوی کو قبر میں عذاب مل رہا تھا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے کہ قسم خدا کی، جب میں نے اس قبر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو قبر کی مٹی اس قدر گرم تھی جس طرح سے آگ میں جلائے گئے چولہے کی مٹی گرم ہوتی ہے۔ جب میں نے اس آدمی سے پوچھا، یعنی کہ اس کے شوہر سے پوچھا کہ تیری یہ بیوی تمہارے ساتھ میں رہتے ہوئے ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن گئی ہے؟ ایسے کون سے غلط کام کیا کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کی قبر میں بچھو اور سانپ پیدا ہو گئے ہیں اور اتنی بھینکر آگ لگی ہوئی ہے؟ تو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کے بندے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری اس بیوی کے اندر کون کون سی خامیاں تھی، کون کون سی کمیاں تھی۔ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کون کون سے بڑے گناہ کیے تھے کہ جس کی وجہ سے اسے قبر میں اتنا بھینکر عذاب مل رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کے بندے، میری اس بیوی کے اندر 5 ایسی غلط باتیں تھیں، 5 ایسی غلط عادتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے میں اس سے بہت ناراض رہتا تھا، اور صرف میں ہی نہیں، اللہ بھی اس کی وجہ سے اسے سخت ناراض ہے، اور اس کے یہ 5 کام ایسے ہیں کہ اگر میں اسے معاف بھی کر دیتا تو مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ سن کر اللہ والے نے کہا، اے شخص، وہ کون سی 5 باتیں ہیں، وہ کون سے 5 کام ہیں، وہ کون سے 5 بڑے گناہ ہیں کہ جس کی سزا اسے مل رہی ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کے بندے، پہلی بات تو یہ کہ میری یہ بیوی میرے روکنے کے باوجود بھی میری غیر موجودگی میں غیر مردوں کو اپنے گھر بلاتی تھی اور تنہائی میں اس کے ساتھ میں بیٹھ کر گناہ کیا کرتی تھی۔ اب آپ ہی سوچیں کہ ایک غیرت مند انسان یہ بات کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ میں تنہائی میں بیٹھ کر غلط کام کرے۔ میں اپنی بیوی کو اس غلط کام کو نہ کرنے کے لیے بہت روکتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ کل مرنے کے بعد میں تم اللہ کو اپنا کیا منہ دکھاؤ گی؟ تو اس پر یہ مجھ کو کہتی تھی کہ چپ ہو جا، میری قبر، میرا جواب، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سن کر میں چپ ہو جاتا تھا، مگر ساتھ ہی میں چاہتا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے میرے آگے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیتے اور مجھ سے کہتے، بابا ہماری اماں کو ہم سے جدا مت کرو، اماں کو طلاق مت دو۔ یہ دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کے بندے، دوسری بات یہ ہے کہ جب میں امیر انسان تھا، دولت مند تھا، تو میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا۔ میں اپنی اس بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، خود بھوکا رہتا تھا مگر اپنی بیوی بچوں کو کھلایا کرتا تھا۔ لیکن افسوس، جب میں غربت کا شکار ہو گیا تو پھر میری یہ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی بھی آپ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اور اے اللہ والے، میرا کلیجہ تو اس دن پھٹ کر رہ گیا تھا کہ جس دن میری اس بیوی نے مجھے حوصلہ دینے کے بجائے میری غربت کی حالت میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کے بندے، تیسری بات یہ ہے کہ ایک بار میں سخت تکلیف میں تھا، میں سخت بیماری کی حالت میں اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا، میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ تکلیف کی وجہ سے میں اونچی اونچی آواز میں چیخو پکار کر رہا تھا، دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، یہاں تک کہ میرا ایک ہمسایہ دوڑ کر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تم تنہائی میں اتنی بڑی تکلیف میں پڑے ہو،
اتنی سخت بیماری کی حالت میں تم تڑپ رہے ہو، ایسی حالت میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر تمہاری بیوی بچے کہاں چلے گئے؟ تو یہ سن کر میں نے اس ہمسائے سے کہا کہ میری بیوی سج سنور کے کسی کے یہاں شادی کے پروگرام میں گئی ہے اور مجھے یہاں پر تنہا چھوڑ گئی۔ میں یہاں پر سخت بیماری کی حالت میں پڑا ہوا ہوں، اسی لیے میں اکیلا تڑپ رہا ہوں۔ سننے والے نے کہا، اللہ اسے گرہ کر دے جس نے اپنے بیمار شوہر کو گھر میں اکیلا اور تنہا چھوڑ کر خود شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئی ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، اے خدا کے بندے، چوتھی بات یہ ہے کہ جب میں محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے شام کو جب میں تھکا ہارا اپنے گھر کو آتا تھا تو میری یہ بیوی بجائے مجھے آرام پہنچانے کے، بجائے میرا استقبال کرنے کے، کہ مجھے ایسے ایسے جملہ بولتی تھی کہ جنہیں سن کر میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا تھا۔ پھر اس شوہر نے کہا، اے خدا کے بندے، پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جس کا کھاتی ہو اسی کے گیت گایا کرو، یعنی کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے اس کا شکر ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، تو یہ سن کر میری یہ بیوی مجھے جواب دیتی تھی کہ میری قبر ہوگی، میرے جواب ہوں گے، میرے قبر میں جو عذاب ملے گا وہ مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کی یہ باتیں سن کر جب میں اسے طلاق دینے کے بارے میں سوچتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے عرض کرتے، بابا جان، اماں کو ہم سے جدا مت کرو۔ یہ دیکھ کر میں خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا، حضرت، یہ وہ 5 گناہ ہے، یہ وہ 5 کام ہیں جس کی وجہ سے یہ بدقسمت قیامت تک اسی طرح عذاب میں مبتلا رہے گی۔ تو میری پیاری پیاری اسلامی ماں بہنوں، چاہے مٹ جانا مگر اپنے شوہر کے سامنے یہ 5 جملے کبھی مت بولنا، اپنے شوہر کے سامنے یہ 5 کام کبھی مت کرنا۔